بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ وہ بارش کے بعد 7 رنگوں کی دھنک بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ رب دے کر ہی رہتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو یہ دونوں بیکار ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ صبر جتنا بھی کرنا پڑے کرو، انتظار بالکل نہ کرو، انتظار صرف مردے کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے صبر ہے، اور ویسے بھی انتظار کی صرف زحمت ہوتی ہے، جبکہ صبر کا پھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سجدے بھی اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب سر کے ساتھ دل بھی جھکا ہو۔ دعا دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، دعا وہی دیتا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، اور ہر ٹوٹا ہوا انسان بستے ہوئے انسان کو خوش دیکھ کر ہمیشہ دعا دیتا ہے کہ اے خدا اس کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ کم نہ ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور
صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے لیے دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، کیا پتہ اس کے نصیب کی خوشی تمہاری دعا کی منتظر ہو۔ اور صبر کرنا جب حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہیں۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ مسبب الاسباب بے حد مہربان ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو قسمیں ہیں، ناپسندیدہ چیز پر صبر اور محبوب چیز کے نہ ملنے پر صبر۔